بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں پروفیسر شیراز ساگر گفتار اکیڈمی کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ایک بار پھر سال دوم کے اہم شاعر علامہ محمد اقبال کی دوسری غزل کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا لیکچر اس غزل پر ہمارا دوسرا لیکچر ہوگا۔ اگر آپ نے پہلا لیکچر نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے۔ آئیے شعر نمبر 3 پڑھتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں۔ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ نگاہ کا مطلب نظر، اور سنگ کہتے ہیں پتھر کو، خشت کہتے ہیں اینٹ کو۔ تو اس کا مفہوم بنتا ہے کہ اے مسلمان، یہ پتھروں اور اینٹوں سے بنی دنیا جو تیری نگاہ کے سامنے ہے، یہ تیرا جہان نہیں ہے۔ تیرا جہان وہ ہے جس کو تو خود تعمیر کرے۔ دیکھتے ہیں جی کچھ نکات کی مدد سے۔ سب سے پہلے انسانی ترقی اور ارتقاء کی بات کرتے ہیں۔ آج انسان جس ترقی یافتہ دور میں جی رہا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے اس کو بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑا۔ وہ انسان جو کبھی غاروں میں رہتا تھا، وہ اس تہذیب یافتہ دنیا تک کیسے پہنچا؟ اس کے کیا اسباب تھے؟ اس کا سب سے بڑا سبب ذوق تجسس تھا۔ اس کا تجسس اسے مجبور کرتا رہا نئے جہان تلاش کرنے کے لیے، نئی نئی دریافتوں اور ایجادات کے لیے۔ وہ نئے نئے جہان، نئی نئی دنیایں بساتا رہا، بہت ساری نئی اشیاء ایجاد کرتا رہا، تخلیق کرتا رہا۔ اور آج 21ویں صدی میں انسان پرآسائش زندگی جی رہا ہے۔ وہ انسان جو کبھی پتوں کا لباس پہنتا تھا، آج ریشم و اطلس کا لباس زیب تن کرتا ہے۔ وہ انسان جو صحراؤں اور جنگلوں میں رہتا تھا، وہ آج محلات، بنگلوں اور کوٹھیوں میں رہتا ہے۔ وہ انسان جو ہزاروں کلومیٹر کا سفر مہینوں بعد طے کرتا تھا، وہ آج چند گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ وہ انسان جو پیغام رسانی کے لیے گھوڑے، کبوتر اور کسی ڈاکیے کا استعمال کرتا تھا، آج وہ ای میل اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے فوراً ہی پیغام پہنچا سکتا ہے اور اس کا جواب موصول کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ترقی ہے انسان کی، یہ اس کے تجسس کی بنا پر ہوئی۔ اگر اس میں ذوق تجسس نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس موجودہ ترقی تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ایک شعر دیکھیے گا، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس شعر میں اقبال نے اپنا خاص فلسفہ، جسے اقبالی تصوریت کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس کو بھرتا ہے۔ یعنی وہ ایک پیغام عمل دیتے ہیں ہمیں، اور اس میں ہمیں عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس اقبالی تصوریت کو سمجھنا ہے، اور وہ جو ہمیں پیغام دے رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ ایک شعر دیکھیے گا، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کا جو ایک مثالی کردار ہے ان کی شاعری میں، جسے بندہ مومن کہتے ہیں،
وہ دنیا میں کچھ ایسے کارنامے سر انجام دیتا ہے جو دنیا کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں اور لوگ اس کو بھی یاد رکھتے ہیں، اس کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی اس کا نام زندہ رہتا ہے، اس کی خدمات، اس کے کام، اس کے کارنامے جو ہیں وہ زبان زد عام رہتے ہیں اور وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ تو یہاں بھی وہ اپنے بندہ مومن سے مخاطب ہے کہ یہ پتھروں اور اینٹوں سے بنا جہان تیرا جہان نہیں ہے، تو اپنا جہان خود پیدا کر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہان سے کیا مراد ہے، دنیا سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں جہان سے مراد نئی نئی دریافتیں اور نئی نئی ایجادات کو سامنے لانا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نئی دنیا یا نیا جہان وہ افکار پر ہی تعمیر ہوتا ہے، اس کی بنیاد قوت فکر ہے، قوت ذکر ہے اور عقل و شعور ہے۔ اگر وہ اپنی عقل و شعور سے کام لے گا، قوت فکر سے کام لے گا، تو وہ نئی نئی دنیایں ایجاد کرے گا، دریافت کرے گا اور تعمیر کرے گا اور تخلیق کرے گا۔ یاد رکھیے کہ بندہ مومن جو ہے وہ مظہر صفات الہیہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات اپنے بندوں میں بانٹتا ہے، اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ خالق ہے، تو انسان بھی تخلیق کرتا ہے، وہ نئے نئے جہان تعمیر کرتا ہے۔ یہاں ایک اور بات جو بہت اہم ہے کہ یہاں دنیا بنانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی شہر بسا دے، وہ کوئی گاؤں بسا دے، کوئی نئی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ تعمیر کر دی جائے۔ یہاں بات ہو رہی ہے خود انحصاری کی، یعنی کسی کے آگے سر نہ جھکانا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا اور کسی کا لیا ہوا نہ کھانا۔ جو کچھ بھی کرنا خود کرنا، اپنی قوت بازو سے، اپنی قوت فکر سے، اپنی عقل سے، اپنے شعور سے جو بھی کرنا اور جو بھی تعمیر کرنا وہ اپنی سوچ اور تدبیر سے کرنا، تو پھر ایک نیا جہان تخلیق ہو سکتا ہے۔ ایک شعر دیکھیے گا، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و ہشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ تو شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اینٹوں اور پتھروں اور بجری اور سیمنٹ اور ریت سے دنیایں آباد نہیں ہوتی۔ دنیا آباد کرنے کے لیے فکر کی ضرورت ہوتی ہے، عقل و شعور کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس کے پاس یہ چیزیں ہیں اس کو کسی اینٹ پتھر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو یہ دنیا نظر آتی ہے، یہ بندہ مومن کا جہان نہیں ہو سکتا۔ تو آخر پہ بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال اس شعر میں درس خودی دے رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں خود انحصاری کا سبق ہے۔ آج مسلمان غیروں کا محتاج ہو کر رہ گیا ہے۔ آج ہم ہر نئی ٹیکنالوجی مغرب سے جو ہے درآمد کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو ہم ان کے محتاج نظر آتے ہیں، جو کہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ سائنس کی بنیادیں رکھنے والے جو مسلمان تھے آج بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ کبھی ہمارے سائنٹسٹ جو تھے وہ مغرب میں اور مشرق میں چھائے ہوئے تھے، لیکن پھر ہمارا زوال شروع ہوا۔ اس کے اسباب کیا ہیں میں اس پر بات نہیں کروں گا، بے شمار اسباب ہیں۔ بات صرف یہ کریں گے کہ آج کا مسلمان اور علامہ اقبال کے دور کا مسلمان وہ خود انحصار نہیں ہے، ہر چیز میں وہ دوسروں کا محتاج ہے۔ تو اس چیز کو لے کر اقبال کہتے ہیں کہ اے بندہ مومن، تو اپنا جہان خود آباد کر۔ اور آخر میں ایک شعر دیکھیے گا، ہمت ہے تو پیدا کر،
فردوس بری اپنا، مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا۔ تو اس شعر کا بھی لفظی مطلب نہ لیجئے گا، اس کا مطلب اگر ہم لفظی لیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر تجھے جنت بھی مانگ کر لینی پڑے تو نہ لے، اس سے دوزخ کا عذاب اچھا ہے۔ مزید اس کی وضاحت کر دوں کہ ہر مانگی ہوئی چیز کو دھتکار دے، یعنی جو تجھے اس لیے دی جا رہی ہے کہ تیرا سر جھکا لیا جائے، تجھے اپنا تابع کر لیا جائے، تجھے اپنا غلام بنا لیا جائے، تو وہ چیز قبول نہ کر۔ تو بے شک کوئی آسائش ہو، کوئی خوشی ہو، کوئی ایسی چیز جو آپ کو مسرت دیتی ہو، اگر وہ تجھے مانگ کر لینی پڑے تو کبھی مت لے۔ اس سے بہتر ہے کہ تو مصیبت میں پڑا رہے، تو تکلیف میں پڑا رہے۔ اگر تو تکلیف میں پڑا رہے گا تو تو اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا، تو خود انحصاری پر یقین رکھے گا، تو خود مختار ہو جائے گا۔ تو آئیے عزیز طلبہ، اب شعر نمبر 4 کو دیکھتے ہیں۔ مہو ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوار گانے راہ میں ہے۔ مہ کا مطلب چاند، ستارہ تارے کو کہتے ہیں، اور مشت خاک مٹھی بھر خاک، اس سے مراد ہے انسان جو مٹی کا بنا ہے، خاک کا بنا ہے۔ آوار گانے راہ، رستے میں آوارہ گردی کرنے والے، رستے میں بھٹکنے والے، مارا مارا پھرنے والے۔ تو عزیز طلبہ، اس کا آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ علامہ محمد اقبال نے اس شعر کو لکھنے کے لیے کچھ قرآنی آیات کو پیش نظر رکھا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اس دنیا کو، اس کائنات کو مسخر کر دیا۔ بس مثال کے طور پہ ایک آیت دیکھیے گا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، سورہ نحل۔ اور اس نے تمہاری خاطر رات، دن، سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور ستارے اس کے حکم کے تابع کر دیے گئے ہیں۔ یہ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 12۔ اور ایک اور آیت دیکھیے گا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ سورہ جاثیہ، آیت نمبر 13، ترجمہ ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اور اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، اس میں عبرت آموزی کے لیے بڑے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں عزیز طلبہ، ورنہ وقت کم ہے، ورنہ میں وہ بھی پیش کرتا، تو یہی کافی ہیں حوالہ جات کے لیے۔ اور ایک شعر، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اقبال نے اس شعر میں بھی دعوت عمل دی ہے۔ وہ بار بار یہ جو دعوت عمل ہے ان کی ساری شاعری میں ملتی ہے، جا بجا ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ بندہ مومن کو یا مسلمان قوم کو یا اپنے دور کے نوجوانوں کو تحریک دیتے ہیں، ان کو اکساتے ہیں کہ کچھ عمل کرو، ہاتھ پر ہاتھ رکھے منتظر فردا مت رہو، گفتار کے غازی بننے کی بجائے کردار کے غازی بنو، کچھ کر کے دکھاؤ، ورنہ تم باقی قوموں سے پیچھے رہ جاؤ گے، بلکہ اس دور میں ہی پیچھے رہ چکے تھے۔ تو اقبال کی ساری شاعری میں فلسفہ خودی اور دعوت عمل جو ہے یہ جا بجا ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ بار بار اپنی قوم کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ اپنے ذوق تجسس کی بنا پر کچھ کر کے دکھاؤ، کوئی ایسا کارنامہ کرو، کچھ ایسا تہلکہ مچاؤ کہ ساری دنیا تمہاری صلاحیتوں کا لوہا مانے، اور بیٹھے مت رہو۔
بیٹھے رہنے والے کسی منزل پر نہیں پہنچتے، منزل پر وہی پہنچتے ہیں جو قدم بڑھاتے ہیں، جو چلتے ہیں، اور سفر کا آغاز ہمیشہ پہلے قدم سے ہوتا ہے۔ لہٰذا سفر میں رہو، عمل میں رہو، حرکت میں رہو، ایسی حرکت جس میں برکت ہو۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ ایک اور بڑی اہم بات جس پر علامہ اقبال بہت زور دیتے ہیں، ان کی شاعری جو ہے اس میں یہ چیز بھی جا بجا ملتی ہے کہ اپنی حقیقت سے آشنا ہو جاؤ۔ آسان لفظوں میں خودی کے درخت کی ایک شاخ خود شناسی بھی ہے۔ تو خود شناسی جو ہے یہ اقبال کی خودی کا ایک پہلو ہے، یعنی اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ذات کو پہچانو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کرو کہ میں کس خاندان سے ہوں یا میرے اجداد کون تھے۔ یہ پہچانو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تم سے کون سا بڑا کام لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کون سی صلاحیتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کون سی قوت پیدائشی طور پر ودیت کی ہے، اس سے کام لو۔ اگر تم اپنی صلاحیتوں سے، اپنی قوتوں سے ٹھیک کام نہیں لوگے تو پھر تمہاری زندگی بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ تمہیں، نہ تمہارے گھر والوں کو، نہ تمہارے ملک کو، نہ تمہارے وطن کو، نہ تمہارے مذہب کو، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو پہچانو، یا پھر یہ جانو کہ تم کس قوم کے فرزند ہو، وہ کیا تھے اور تم کیا ہو۔ اپنی حقیقت سے آشنا ہو جاؤ۔ تم اللہ تعالیٰ کے نائب ہو، تم وہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب قرآن مجید میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ رات، دن، سورج، چاند، ستارے سب مسخر کر دیے ہیں، یہ زمین و آسمان، تو پھر اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ انسان بہت طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، مگر وہ اپنی صلاحیتوں کو دریافت ہی نہیں کرتا، اور خاص طور پہ بندہ مومن تو ہرگز نہیں کرتا۔ آج انسان کتنی ترقی کر گیا ہے، اور آنے والا زمانہ شاید اس سے بھی زیادہ ترقی کر جائے، لیکن انسان یعنی غیر مسلم تو پہچان چکے ہیں اپنی صلاحیتوں کو، لیکن ایک مسلمان ابھی تک اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچان پایا، اور اگر پہچانا ہے تو اس سے کام نہیں لیا۔ شعر دیکھیے گا۔ عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام، یہ کہکشاں، یہ ستارے، یہ نیلگوں افلاک۔ تو اس کا ایک پہلو یہ ہے عزیز طلبہ کہ تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو عمل میں لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، جس چیز کے ہم اہل ہیں، ہم اس سے کام لیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ اور یہ صرف ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ انفرادی طور پہ ہر شخص کا مسئلہ ہے، ہر طالب علم کا مسئلہ ہے، ہر نوجوان کا مسئلہ ہے، ہر بچے کا مسئلہ ہے کہ وہ ساری زندگی اپنی صلاحیتوں کو پہچان ہی نہیں پاتے، وہ خود شناسی سے گزرتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے کبھی غور و فکر کیا نہیں ہے، اپنی قوت فکر سے کام ہی نہیں لیا، اور وہ ساری زندگی یوں ہی سوچتے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم کیوں آئے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم اس دنیا میں کیا کر سکتے ہیں۔ اور جب زندگی گزر جاتی ہے تو پھر انہیں سمجھ آتا ہے کہ ہمیں تو یہ ٹیلنٹ تھا، ہمیں تو یہ صلاحیت تھی، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس قوت سے نوازا تھا، مگر وقت گزر جاتا ہے، اور پھر وقت کبھی ہاتھ، یاد رکھیے گا، وقت، لہر اور بادل کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتے، گزر جاتے ہیں سو گزر جاتے ہیں۔ شعر دیکھیے گا۔ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں۔ تو اے انسان، اور خاص طور پر اے بندہ مومن، تیرے تصرف میں یہ ساری چیزیں ہیں، تو ان سب کو استعمال میں لا سکتا ہے، اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، اس کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے۔ اگر غیر مسلم اوپر آسمان میں چاند ستاروں کو چھونے کی کوشش کر سکتے ہیں تو کیوں نہیں کر سکتا؟ عزیز طلبہ، دیکھیے
کہ غیر مسلم چاند پر جانے اور مریخ پر جانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ان چیزوں سے بہت دور ہے۔ تو اس میں ہم سائنس کی ترقی کا بھی تذکرہ کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارا دوسرا پہلو ہے، یعنی سائنسی علوم کی طرف راغب ہونا۔ کبھی ایک زمانہ تھا جب اندلس میں ہماری خلافت تھی تو سائنس پر بہت توجہ دی جاتی تھی، تعلیم پر بڑی توجہ دی جاتی تھی، تربیت بہت زیادہ تھی، لیبز تھیں، لائبریریز تھیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے سائنٹسٹ موجود تھے جو کام کر رہے تھے۔ اسی طرح جب خلافت عباسیہ بغداد میں قائم ہوئی تو اس میں بھی بہت کام ہوا، مسلمان بہت ترقی یافتہ ہو چکے تھے، لیکن ایک طرف جو ہماری بنو عباس کی خلافت ہے وہ ہلاکو ہاں کے ہاتھوں برباد ہوئی، اور دوسری طرف جو اسپین میں ہماری خلافت تھی وہ 15ویں صدی میں یورپ کے جو غیر مسلم ہیں ان کے ہاتھوں برباد ہوئی، اور ہمارا سارا علمی خزانہ وہ لے اڑے، اور جو انہوں نے ترقی کی وہ انہی کتابوں اور انہی تجربات اور انہی جو ہمارے علوم تھے ان کی بنیاد پر کی، اور آج وہ کہاں پہنچ کے اور ہم کہاں، ہم پستی میں گرے ہوئے ہیں اور رسوائیوں میں پڑ گئے ہیں، اور ہمیں دنیا اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، ہمیں جدید علوم کو بھی سیکھنا چاہیے، اور ان سے کام لے کر ہمیں دوسری قوموں سے آگے بڑھنا چاہیے، اور سائنسی علوم کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آئندہ زمانے میں فقط وہی قومیں ترقی یافتہ ہوں گی، فقط وہی قومیں حکومت کریں گی جن کی معیشت مضبوط ہوگی، اور جو آسمان پر حکومت کریں گے، جو خلا پر حکومت کریں گے، جو سپیس میں حکومت کریں گے، وہی دنیا کے حاکم کہلائیں گے، وہی دنیا کو اپنی غلامی میں لیں گے۔ تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ آج کے لیکچر کا اختتام کرنے سے پہلے میں یہ شعر پڑھوں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔